السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسا بیان جو آپ کی زندگی چینج کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی دو بنیاد حیا اور سادگی۔ تمام دوست اس بیان کو پورا دیکھیں۔ آج باطل نے مسجد کی حد تک کا دیندار بنایا ہے، باہر کی دنیا کے اندر اس نے ہمیں بے حیا بنایا ہے۔ نبی کی معاشرت کی دو بنیاد تھی، حیا اور سادگی۔ باطل کی معاشرت کی دو بنیادیں، بے حیائی اور تعیش۔ بے حیائی اور تعیش۔ اور بے حیائی جیسی نکالی کہ آج میرے دوست بزرگوں، آدمی کو یہی پتہ نہیں کہ کون کون سے رشتہ داروں سے پردہ ہے اور کن کن رشتہ داروں سے پردہ نہیں ہے۔ جو اپنی بچیوں کو کالج اور اسکول میں پڑھائیں گے وہ شریعت کے پردے کو کبھی معلوم بھی کریں گے کہ جب چچا زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، تائے زاد بھائی، پھپھی زاد بھائی ان سے پردہ ہے تو اسکول اور کالجوں کے پڑھنے والے جو لڑکے ان سے کیا ہے؟ معلوم تو کرو میرے دوستو، دین معلوم تو کرو، اللہ کے نبی کی زندگی معلوم تو کرو، اسلام کی شریعت معلوم تو کرو۔ کن کن سے رشتے، آج تو شادی ہو رہی ہے اور محرم رشتے دار ہے جس سے کسی حال میں نکاح جائز نہیں ہے۔ ظالم انسان ایک نکاح کے اندر دو بہنوں کو رکھے ہوئے، خالہ نکاح میں موجود، بھانجی کو نکاح میں رکھے ہوئے۔ پوچھو میرے دوستوں بزرگوں، اس کی زندگی کا کیا ہوگا؟ یہ ایمان پہ مرے گا، کفر پہ مرے گا کہ نہ یہ نکاح میں رہی نہ وہ نکاح میں رہی، دونوں زنا ہے۔ آج سے محرم رشتوں کا پتہ نہیں ہے، دور شریک رشتوں کا پتہ نہیں ہے، وہ کون سے دور شریک ہے جن سے کسی حال میں نکاح جائز نہیں ہے۔ شادیاں ہو رہی ہے، کیوں؟ ہم دین کے معاملے میں آزاد ہیں۔ مجھے معلوم ہے یہ جہالت کی سب سے پہلی ابتدا ہے کہ میں جانتا ہوں، یہ علامت ہے کہ کچھ نہیں جانتا ہے، جاہل ہے یہ۔ ورنہ دین کی ابتدا تو کہ بھائی بتاؤ کیا کرنا چاہیے، بھائی مفتی سے معلوم کرے کیا کرنا چاہیے، یہ ابتدا ہے تو علم ملے گا۔ اور آج کسی کے بعد جاؤ صاحب معلوم ہے، والی صاحب کسی اور کو بتاؤ، ہم سب جانتے ہیں۔ ہم تو آج دین کو انٹرنیٹ پر دیکھ رہے ہیں، یوں بٹن دبائے آ گیا، کیا ساستہ پڑھ رہے ہیں، غسل کے فرض کا جنازہ نکلا ہوا ہے، ساستہ پڑھ رہا ہے انٹرنیٹ پر، ایک ساتھ ملے اور اس بیچارے کو واقعی نہیں پتا تھا۔ اور کہا صاحب ہم تو انٹرنیٹ پہ سارے سوالوں کے جوابات، بخاری کیا کہہ رہا ہے، مسلم کیا کہہ رہا ہے، ترمذی کیا کہہ رہا ہے، مشکات کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، سب ماڈرنائز اسلام، ہر چیز میں ترجدت۔ حالانکہ یہ تو میرے دوستوں بزرگوں، اگر اس سے اسلام آتا تو اللہ پاک میرے دوستوں جو اپنے نبی کے لیے اتنی مشقت کر رہا ہے کہ اللہ پاک اس زمانے میں ان چیزوں کو نہیں کر دیتا۔ یہ تو سینہ بسینہ ہے، یہ تو ہر آدمی کو میرے دوستوں اس کے علم کو سیکھنا، اسی لیے اتنے علم کا سیکھنا ہر بالغ مرد عورت پہ فرض ہے جو حرام کو حلال و حرام سے نکال دے۔ آج ماں کے ذمے ہے کہ اولاد کے دین کو سیکھے، عورت کے ذمے ہے کہ مرد کے دین کو سیکھے، اور مرد کے ذمے عورت کے دین کو سیکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بیٹی فاطمہ تو علی کے گھر میں باندی بن کر نہیں جا رہی، علی کے گھر میں ملکہ بن کے جا رہی، تو بغیر پکار کی دھوبن نہیں، باورچن نہیں، نوکر نہیں ہے، تو علی کے ذمے تجھے پکا پکائے کھلائے، علی کے ذمے تجھے سلا سلائے پہنائے، لیکن بیٹی فاطمہ دنیا کی تکلیف پر صبر کر لینا، اس کا بدلہ جنت ہے، آخرت میں بدلہ ملے گا۔ آج تو کیوں مار رہے بھائی اپنی بیوی کو؟ ارے صاحب میرے ماں باپ کے کپڑے نہیں دھو رہی، ارے تو تیرے کپڑے دھونے کا اس کا حق نہیں ہے، اس کے ذمہ نہیں ہے، اور تم ماں باپ کی دھلوا رہا ہے۔ میرے 3 بھائی ہیں، سب کے دھو، کیوں؟ تھا شادی اسی لیے تو کی ہے۔ کتنے دیندار ہوں گے جو اپنی بیوی بچے عورتوں کی وجہ سے جہنم میں پہنچیں گے؟ اب یہ کس سے روئے گی ظلم کا؟ یہ بلکہ شریعت عورت کو کیا حق دیتی ہے کہ اگر وہ تمہارے ماں باپ کے ساتھ رہنے کو تیار نہ ہو کہ میں نہیں رہتی، تو شریعت عورت کا یہ حق دیتی ہے کہ مرد اس کے لیے الگ سے ٹھہرنے کا انتظام کرے، کیا اسی گھر میں کیوں نہ۔ یہ کوئی میرے دوستوں یہ جانور تھوڑی ہے کہ ایک کھوٹے سے بندی تھی، لا کے ہم نے اپنے کھوٹے میں باندھ دیا۔ خدا کی قسم دنیا کے کسی مذہب میں عزت نہیں ہے جو عزت تو شریعت نے عورت کو میرے دوستوں اسلام میں دیا ہے۔ ماں ہے تو اس کا مقام کیا، بیوی ہے تو اس کا مقام کیا، بیٹی ہے تو اس کا مقام کیا، بہن ہے تو اس کا مقام کیا۔ ماں تو فرمایا تیری جنت و جہنم ہے، اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اس کی ساری عبادت مردود کر دے گی تیری، اور اس کی ایک دعا آخرت میں بیڑا پار کروا دے گی۔ ماں کو ماں سمجھ، اور پھر ماں کی خدمت سعادت سمجھ کے کر۔ اور ماں کے ذمہ کیا حق تھا؟ ماں کے ذمہ کیا حق تھا؟ ماں کو اعزازی چیز نہیں تھی، ذمہ داری کی چیز تھی۔ میں تو اکثر عرض کرتا ہوں جو اللہ نے نبی کے ذمہ کیا تھا کام، وہی اللہ نے عورت کے ذمہ کیا بحیثیت ماں ہونے کے۔
آدم سازی کی ذمہ دار کون ہوتے کہ نبی ہوتے ہیں؟ لوگوں کے دلوں کے بدلنے والے کون ہوتے کہ نبی ہوتے ہیں؟ اولاد کی تربیت کرنے والی کون ہے؟ اولاد کو ایمان سکھانے والی کون ہے؟ اولاد کو یقین سکھانے والی کون ہے؟ اولاد کے دل میں نبی کی محبت پیدا کرنے والی کون ہے؟ اولاد کو جنت کا شوق جہنم کا خوف دلانے والی کون ہے؟ کہ ماں ہے۔ آج جو ماں خود میرے دوستوں بزرگوں ویڈیو کی شوقین ہو، آج جو خود میں فیشن کی دیوانی ہو، آج جو خود میں بازاروں میں پھرنے والی ہو، آج جس ماں کی خود زبان پہ گالیاں ہو، کیا اس کی اولاد دیندار بن جائے گی؟ جس ماں کے سر پہ خود دوپٹہ نہ ہو، کیا اس کی بیٹی کے سر پہ دوپٹے کی امید کر سکتے ہو کہ اس کی بیٹی سر ڈھانکے گی؟ ہے میرے دوستو، میں کیا کیا کہوں، بک رہا ہوں جنون میں دوستو۔ اللہ کرے کسی کو سمجھ میں آئے، ہاں اللہ کرے کسی کے دل میں آئے۔ یہ ماں کی ذمہ داری تھی، ماں کی آدم سازی۔ تمام اولیاء میرے دوستوں زندگیوں کو اٹھا کر دیکھو، ہر بڑے کے پیچھے میرے دوستوں ماں کا ہاتھ ملے گا، ماں کا، عورت کا ہاتھ ملے گا اس کی تربیت کا۔ اسی علماء نے لکھا ہے جب ختیجہ جیسی ماں ہوگی تو فاطمہ جیسی اولاد ہوگی، اور جب فاطمہ جیسی ماں ہوگی حضرت امام حسن اور حسین جیسی اولاد لائے گی۔ ان دونوں نواسوں نے میرے دوستوں دو زندگیاں امت کے سامنے پیش کی ہے، دو زندگیاں، قیامت تک اس کی کوئی مثال نہیں دے سکتا۔ حسن کی قربانی بڑی ہے حسین کے مقابلے میں، اور یہ دونوں نانا کے نواسوں کی عجیب شان ہے۔ امام حسن کے بارے میں آتا ہے کہ سر کے بال سے لے کر ناف تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، اور ناف سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور امام حسین سر کے بال سے لے کر ناف تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور ناف سے لے کر پاؤں تک حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ یہ دونوں نواسے، اور دونوں نے قیامت تک کے لیے امت کو دو راہ بتلائی، اور یہ اس ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے جو فاقے برداشت کر کے اپنی اولاد کی تربیت کر کے گئی۔ وہ فاطمہ کا دودھ تھا، وہ فاطمہ کی قربانی تھی، وہ فاطمہ کا تقویٰ تھا جس نے امام حسن حسین جیسی اولاد کو بنایا ہے کہ فاقے کی حالت میں باپ کے پاس آئی ہے، باپ کے پاس اپنے علی شوہر کے کہنے پر مجازی خدا کے حکم سے، اور جب اپنے باپ کے سامنے حال رکھا کہ فرشتوں کی غذا اللہ کا ذکر ہے، جانوروں کی غذا گھاس اور پتے ہیں، ہم انسانوں کی غذا کیا ہے؟ اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے بھوک اور حال کو دیکھ رہے ہیں کہ چہرہ زرد پڑا ہوا ہے، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی ہے، پیٹ کمر کو لگا ہوا ہے، کپڑے پر پیون لگے ہوئے، یہ دو جہاں کے سردار کی بیٹی کا حال ہے، حال۔ حالانکہ اس خاندان کو قربانی کی کیا ضرورت تھی دوستو؟ اللہ کا نبی میرے دوستوں اس کی بلندی کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ بیٹی جو خاتون جنت حضرت علی کے بارے میں اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ جنت میں اس کا گھر میرے گھر کے سامنے، حضرت حسن اور حسین کے شباب اہل جنہ کے جنت میں جانے والے نوجوانوں کا سردار ہے، سب کو دنیا میں جنت کی بشارت مل چکی، ان کے سب قربانی کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت تھی اس خاندان کی قربانی؟ وہ بیٹی آئی اپنے باپ کے پاس کہ ابا جان، فرشتوں کی غذا اللہ کا ذکر ہے، جانوروں کی غذا گھاس اور پتے، ہم انسانوں کی غذا کیا ہے؟ آقا مدنی سمجھ گئے میری بیٹی کو بھوک نے ستایا۔ اس حال میں اللہ کے نبی اپنی بیٹی کا امتحان لے رہے، کہیں بھوک نے، فاقے نے میری بیٹی کی نگاہ آخرت سے تو ہٹا نہیں دی، میری بیٹی کی نگاہ کو آخرت سے دور تو نہیں کر دی۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کے سامنے دو چیزیں پیش کی۔ اے بیٹی فاطمہ، 5 بکریاں ہیں، ان کو لے جا، ان کے گوشت سے ہڈی سے بھوک مٹا، پیاس بجھا، تیری چند دن کی بھوک مٹ جائے گی۔ اب بیٹی فاطمہ اگر تو کہے تو میں تجھے 5 بکریاں دوں، 5 کلمات یاد کرا دوں جو جبرائیل مجھے سکھا کر گئے۔ کہ بھئی دوستو دونوں نہیں دے سکتے تھے حال میں؟ ایک باپ نہیں دے سکتا تھا اپنی بیٹی کو کہ میری بیٹی کا حال دیکھو؟ لیکن اس حال میں بھی اللہ کے نبی کہ کہیں حضرت ختیجہ کی تربیت کا نظام میں کوئی فرق تو نہیں آیا، اور وہ بھی امام الانبیاء کی بیٹی تھی، حضرت ختیجہ کی تربیت تھی، بے ساختہ اس بات کو سن کے کہنے لگے ابا جان، میں اپنی تقدیر پر، اپنے باپ کی بتلائی تدبیر پر راضی ہوں، آپ مجھے 5 کلمات یاد کرا دیں جو میری آخرت میں کام آئے۔ ایک بار آئی تھی باندھی مانگنے کے لیے، تزویج فاطمہ کا تحفہ پوری امت کو دے کر گئی ہے۔ ایک بار آئی میرے دوست اپنے باپ کے پاس بکریاں مانگنے کے لیے، آخرت کا توشہ لے کر اپنے شوہر کے پاس واپس جا رہی ہے۔ یہ عثمان کی بیٹی ہے، اور پھر یہ بیٹی ایسی تھی، اس کے اولاد ایسی تھی۔ امام حسن کی قربانی حضرت علی کے بعد خلیفہ بنے، خلیفہ۔ لیکن میرے دوستو دیکھو، امت کا وہ انتشار جو عثمان غنی کے زمانے سے شروع ہوا، حضرت علی جیسا تدبر، حضرت علی جیسی طاقت والا، علم کا دروازہ، علم کا خزانہ، ساری کوشش کے باوجود جس فتنے کو نہیں مٹا سکا، امام حسن کا سب سے بڑا کارنامہ حکومت سے دستبردار ہو کر، خلافت سے دستبردار ہو کر پوری امت کو اجتماعیت پہ جمع کر دیا۔ کیا ہم حکومت کے بھکاری نہیں ہیں؟
ہمیں زمین کے ٹکڑے نہیں چاہیے، ہمیں تو نانا کا دین چاہیے، ہم حکومت قربان کریں گے، نانا کا دین قربان نہیں کریں گے۔ یہ امام حسن کی قربانی ہے۔ اور 28 سال پھر امیر معاویہ کا دور حکومت ہے۔ پوری دنیا میں میرے دوست بزرگوں ایک خلیفہ، کوئی انتشار نہیں، اور پوری امت جڑی ہوئی تھی۔ اور قسطنطنیہ تک پہلا بحری بیڑا امیر معاویہ کے زمانے میں، پہلا میرے دوست بزرگوں دو بڑے بڑے ملک فتح ہوئے امیر معاویہ کے دور میں، اور اللہ پاک نے 3 بر اعظموں تک اسلام کے پہنچنے کا انتظام کیا۔ یہ 28 سال کا دین اور 28 سال تک اس سے مسلمانوں کی اجتماعیت، یہ سب حضرت امام حسن کے کھاتے میں ہے۔ پھر امام حسین کی قربانی، ہاں یہ نانا کا دوسرا نواز، اس کی قربانی کہ نانا کے دین کے لیے اگر جان دینے کا موقع آ جائے تو 2 سال کا عبداللہ یہ بھی نانا کے دین پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ ایک ہی وقت میں اہل بیت کے، اللہ کے نبی کے خاندان کے 22 ایک روایت، 17 ایک روایت، 19 ایک روایت، ایک ہی میدان میں ایک وقت کے اندر، زمین اور آسمان نے بھی ایسا منظر نہ دیکھا ہوگا۔ اہل بیت، اللہ کے نبی کا خاندان، حضرت امام حسین کا پورا خاندان، سارے مرد 2 سال کے عبداللہ کے ساتھ عرفات میں میرے دوستو کربلا کے میدان میں شہید ہوا ہے۔ دوستو رحم تو کرو، سوچو تو صحیح، معاشرت کہاں چلی گئی؟ یہ بے حیائی کہاں سے آئی ہے؟ یہ کس کی لعنتیں ہیں؟ اور آج تو نہ جانے اس کے آگے کی اس پر یہ باطل کی تصاویر لگے، آزادی رسواں۔ گھر میں روٹی پکانے والی بیکورڈ ہے، شوہر کے پاؤں دبانے والی بیکورڈ ہے، اپنے بچوں کی پرورش کرنے والی بیکورڈ ہے، اور پڑھ لکھ کر کم سے کم کپڑے پہن کر بازاروں کی زینت بننے والی، ایئر ہوسٹس بننے والی، 400 غیر مردوں کی گندی نگاہوں کا سامنا کر کے جھوٹے برتن اٹھانے والی، پرائیویٹ سیکرٹری بن کر ایک اجنبی کے ساتھ رہنے والی، اور دکانوں پر بیٹھ کر ہر آنے والے گراہک کو اسمائل لینے والی، آج عزت والی ہے کہ بے غیرتی ہے؟ یہ اسلامی چیز ہے کہ شریعت نے اس کا ذمہ داری نہیں بنایا، کمائی کا ذمہ دار مرد کو بنایا تھا، آج اس نے عورت کو بھی کمائی کے میدان میں لا کے کھڑا کر دیا، چل تو بھی کما۔ کیوں صاحب؟ پورا ہی نہیں ہو رہا، اور خواہشات کی دنیا کی کوئی انتہا نہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی کمانے پہ لگا دو، خدا کی قسم کبھی برکت نہیں آئے گی بے دینی کے ساتھ، کبھی پورا نہیں ہوگا۔ باطل ساری گندگیوں کے ساتھ دنیا میں چمک سکتا ہے، پنپ سکتا ہے، خدا کی قسم مسلمان اللہ کے دین کے بغیر، نبی کے دامن کے بغیر، قرآن کو سامنے رکھے بغیر، قرآنی زندگی کو اپنائے بغیر نہ دنیا میں عزت پا سکتا ہے، نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ نیو بیانات آپ لوگوں کو بر وقت پر مل سکیں، اور یہ بیان آپ بھی دیکھیں اور اپنے دوست اور احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ بہت ہی پیارا اور زبردست بیان ہے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔